السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشاعت القراءت یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد عثمان قاسمی اگلا سبق لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین کرام، آج بات کرتے ہیں قرضوں کے تعلق سے کہ کون سے قرضے ایسے ہیں جن میں زکوٰۃ ہوگی اور کون سے قرضے ایسے ہیں جن میں زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اس کو بہت اچھی طرح سے باریکی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، بہت سی رقمیں وہ ہوتی ہیں جو دوسروں سے واجب الوصول ہوتی ہیں۔ مثلا دوسروں کو قرض دے رکھا ہے یا مثلا مال ادھار فروخت کر رکھا ہے اور اس کی قیمت ابھی وصول ہونی ہے، تو جب آپ زکوٰۃ کا حساب لگائیں اور اپنی مجموعی مالیت نکالیں تو بہتر یہ ہے کہ ان قرضوں کو اور واجب الوصول رقموں کو، واجب الوصول سمجھ گئے ہوں گے آپ، یعنی وہ رقمیں جو آپ کو وصول ہونی یقینی ہیں، وہ رقمیں، تو ان واجب الوصول رقموں کو آپ اپنی مجموعی مالیت میں شامل کر لیں۔ اگرچہ شرعی حکم یہ ہے کہ جو قرضے ابھی وصول نہیں ہوئے تو جب تک وہ وصول نہ ہو جائیں اس وقت تک شرعاً ان پر زکوٰۃ کی ادائیگی واجب نہیں ہوتی، لیکن جب وصول ہو جائیں تو جتنے سال گزر چکے ہیں ان تمام پچھلے سالوں کی بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ مثلا فرض کریں کہ آپ نے ایک شخص کو 1,00,000 روپیہ قرض دے رکھا تھا اور 5 سال کے بعد وہ قرضہ آپ کو واپس ملا، تو اگرچہ اس 1,00,000 روپے پر ان 5 سالوں کے دوران تو زکوٰۃ کی ادائیگی واجب نہیں تھی، لیکن جب وہ 1,00,000 روپے وصول ہو گئے تو اب گزشتہ 5 سالوں کی بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ تو چونکہ گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ یک مشت ادا کرنے میں بعض اوقات دشواری ہوتی ہے، لہذا بہتر یہ ہے کہ ہر سال اس قرض کی زکوٰۃ کی ادائیگی بھی کر دی جایا کرے۔ بہتر اسی میں سہولت اسی کے اندر ہے۔ لہذا جب زکوٰۃ کا حساب لگائیں تو ان قرضوں کو بھی مجموعی مالیت میں شامل کر لیا کریں۔ پھر دوسری طرف یہ دیکھیں کہ آپ کے ذمے دوسرے لوگوں کے کتنے قرضے ہیں اور پھر مجموعی مالیت میں سے ان قرضوں کو منہا کر دیں، یعنی ان کو مائنس کر دیں۔ منہا کرنے کے بعد جو باقی بچے وہ قابل زکوٰۃ ہے، اس کا پھر 2.5% نکال کر زکوٰۃ کی نیت سے ادا کر دیں۔ بہتر یہ ہے کہ جو رقم زکوٰۃ کی بنے اتنی رقم الگ نکال کر محفوظ کر لیں، پھر وقتاً فوقتاً اس کو مستحقین میں خرچ کرتے رہیں۔ بہرحال زکوٰۃ کا حساب لگانے کا یہ طریقہ ہے۔ قرضوں کے سلسلے میں ایک بات اور سمجھ لینی چاہیے، وہ یہ کہ قرضوں کی 2 قسمیں ہیں، اس کو سمجھیے اچھی طرح سے۔ ایک تو معمولی قرضے ہوتے ہیں جن کو انسان اپنی ذاتی ضروریات اور ہنگامی ضروریات کے لیے مجبوراً لیتا ہے۔ دوسری قسم کے قرضے وہ ہیں جو بڑے بڑے سرمایہ دار پیداواری اغراض کے لیے لیتے ہیں، مثلا فیکٹریاں لگانے یا مشینریاں خریدنے یا مال تجارت امپورٹ کرنے کے لیے قرضے لیتے ہیں، یا مثلا ایک سرمایہ دار کے پاس پہلے سے 2 فیکٹریاں موجود ہیں لیکن اس نے بینک سے قرض لے کر تیسری فیکٹری لگا لی۔ اب اگر اس دوسری قسم کے قرضوں کو مجموعی مالیت سے منہا کیا جائے تو نہ صرف یہ کہ ان سرمایہ داروں پر 1 پیسے کی بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی بلکہ وہ لوگ الٹے مستحق زکوٰۃ بن جائیں گے، اس لیے کہ ان کے پاس جتنی مالیت کا مال موجود ہے اس سے زیادہ مالیت کے قرضے بینک سے لے رکھے ہیں۔ وہ بظاہر فقیر اور مسکین نظر آ رہا ہے، لہذا ان قرضوں کے منہا کرنے میں بھی شریعت نے فرق رکھا ہے۔ اس میں تفصیل یہ ہے کہ پہلی قسم کے قرضے تو مجموعی مالیت سے منہا ہو جائیں گے،
پہلی قسم کے یعنی جو انسان نے اپنی ذاتی ضروریات کے لیے ہنگامی طور پر لیے ہیں تو وہ تو مجموعی مالیت سے منہا ہو جائیں گے اور ان کو منہا کرنے کے بعد زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اور دوسری قسم کے قرضوں میں یہ تفصیل ہے کہ اگر کسی شخص نے تجارت کی غرض سے قرض لیا اور اس قرض کو ایسی اشیاء خریدنے میں استعمال کیا جو قابل زکوٰۃ ہیں، مثلا اس قرض سے خام مال خرید لیا، کچا مال خرید لیا یا مال تجارت خرید لیا، تو اس قرض کو مجموعی مالیت سے منہا کریں گے، مائنس کر دیں گے۔ لیکن اگر اس قرض کو ایسے اثاثے خریدنے میں استعمال کیا جو ناقابل زکوٰۃ ہیں تو اس قرض کو مجموعی مالیت سے منہا نہیں کریں گے۔ مثلا ایک شخص نے بینک سے 1 کروڑ روپے قرض لیے اور اس رقم سے اس نے ایک پلانٹ یعنی مشینری باہر سے امپورٹ کر لیا۔ چونکہ یہ پلانٹ قابل زکوٰۃ نہیں ہے اس لیے کہ یہ مشینری ہے اور پہلے بتایا جا چکا ہے کہ مشینری پر زکوٰۃ نہیں ہے، تو اس صورت میں یہ قرضہ منہا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس نے اس قرض سے خام مال خرید لیا تو چونکہ خام مال قابل زکوٰۃ ہے اس لیے یہ قرض منہا کیا جائے گا، کیونکہ دوسری طرف یہ خام مال ادا کی جانے والی زکوٰۃ کی مجموعی مالیت میں پہلے سے شامل ہو چکا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نارمل قسم کے قرض تو پورے کے پورے مجموعی مالیت سے منہا ہو جائیں گے، اور جو قرض پیداواری اغراض کے لیے لیے گئے ہیں اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر اس سے ناقابل زکوٰۃ اثاثے خریدے ہیں تو وہ قرض منہا نہیں ہوگا، اور اگر قابل زکوٰۃ اثاثے خریدے ہیں تو وہ قرض منہا ہوگا۔ تو قرضوں کے متعلق یہ بات ذہن نشین کی جائے اور اللہ کے اس حکم کو ادا کیا جائے۔ اب خلاصہ یہ ہے کہ جب آپ زکوٰۃ کا حساب کتاب کریں، ایک آسان سا طریقہ میں آپ کو بتلا دیتا ہوں کہ آپ جب زکوٰۃ کا حساب کریں سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس کتنا بیلنس ہے۔ مثلا آپ کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے، آپ اس 1 لاکھ روپے کو جوڑیں اور پھر یہ دیکھیں کہ آپ کے کتنے قرض ایسے ہیں جو دوسروں سے وصول کرنے ہیں۔ مثلا ایسے قرض جو دوسروں سے وصول کرنے ہیں جو واجب الوصول ہیں وہ 50,000 روپے ہیں، تو ان 50,000 روپے کے جو قرض ہیں ان کو بھی ان 1 لاکھ روپے کے اندر جوڑ لیا جائے، تو اب یہ 1.5 لاکھ روپے ہو چکے ہیں۔ اور اسی طرح سے اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ذمے ایسے کتنے قرض ہیں جو دوسروں کو دینے ہیں، ان کو اس میں سے مائنس کر دیا جائے۔ مثلا ایسے قرض 25,000 روپے ہیں جو ہمیں دوسروں کو دینے ہیں، تو 25,000 روپے آپ 1.5 لاکھ روپے میں سے مائنس کر دیں۔ اب کتنے بچے؟ اب 1,25,000 روپے بچے، لہذا 1,25,000 روپے میں 2.5% کے حساب سے ہم زکوٰۃ ادا کریں۔ تو اس طرح سے اب اپنی زکوٰۃ کا حساب و کتاب کر کے اللہ کے اس حکم کو انجام دینے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔